بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں، اپنی فیملی والوں کے ساتھ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ آج ہم بنا رہے ہیں ایک بہت ہی سافٹ سا، بہت ہی مزیدار کیک۔ اور کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیے 3 انڈوں کی سفیدی۔ زردی کو میں نے سائیڈ پہ کر کے رکھ دیا اور میں نے لے لی سفیدی، اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر رہی ہوں بیٹر کی مدد سے۔ آپ یہی کام، بیٹر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسپیچولا یا انڈا بیٹر جو کہ ہینڈ بیٹر ہوتا ہے یا ہینڈ مکسر ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہاتھ کی مدد سے بیٹ کیجئے گا۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا 1 کپ آئل، اور آئل ڈالنے کے بعد اب میں نے اس میں ڈال دی پسی ہوئی چینی یا کیسٹر شوگر بھی اس کو بولتے ہیں۔ اور یہ 2 کپ میدے کی ریسیپی ہے جس میں 1 کپ فل بھر کے گیا پسی ہوئی چینی کا، 1 کپ گیا کوکنگ آئل کا، 3 گئے ہیں انڈے۔ اب یہ انڈے کی سفیدی کے اندر چینی، کوکنگ آئل اور اس کو جو ہے وہ مکس کر لیا، سفیدی کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہینڈ بیٹر کی مدد سے۔ اور پھر ایک بڑے برتن میں جو میں نے انڈے کی زردی نکالی ہوئی تھی اس کو علیحدہ سے ڈالنے کے بعد اس کے اندر اب یہ جو مکسچر تھا یہ سارا اس کے اندر انڈیل دوں گی، تاکہ اب میں اس کے اندر اپنا باقی کا جو انگریڈینٹس ہیں وہ اس کے اندر ڈال سکیں۔ یہ کیک اتنا اسپنجی بنے گا، آپ یہ کیک ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں۔ بالکل اس ریسیپی کو فالو کیجئے، آپ کا کیک بنے گا بھی صحیح، پھولے گا بھی صحیح، بغیر اوون کے مزیدار بنے گا۔ یہی بیٹنگ والا سارا کام آپ جوسر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں نے ڈال دیا 1 کپ میدا۔ میدے کو اچھی طرح سے اس میں چھان لوں گی، اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا 2 ٹیبل سپون بیکنگ پاؤڈر۔ بیکنگ پاؤڈر آپ کوئی سا بھی لے کے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے کر لیجئے گا مکس۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ٹپ دوں گی جس کی مدد سے آپ کا کیک جو ہے اوپر اور نیچے دونوں سائیڈ سے پتیلے کے اندر بہت زبردست پکنے والا ہے۔ اب ہم اس کے اندر دوسرا کپ بھی میدے کا ڈال دیں گے، اور میدا ڈالنے کے بعد اس کو کر دیں گے اچھی طرح سے مکس، اور اس کو میدے کو اچھی طرح سے چھان لیا کریں تاکہ اگر اس کے اندر کوئی لمس وغیرہ ہیں تو وہ نکل جائیں۔ اب ہم اس کو کر دیں گے اچھی طرح سے مکس۔ وسپ کی مدد سے کریں، آپ کی مرضی ہے، ہینڈ مکسر کی مدد سے، چمچ کی مدد سے، جیسے بھی آپ کو اچھا لگے اچھی طرح سے اس کو کر لینا ہے مکس، جب تک کہ بیٹر کی کنسسٹنسی اس طرح سے آپ کے سامنے نہ آ جائے۔ میں نے اس کے اندر آدھی پیالی دودھ ڈالا ہے، زیادہ نہیں گیا، صرف آدھی پیالی، وہ کلپ مجھ سے کہیں مس ہو گیا ہے۔ آدھی پیالی میں نے اس کے اندر دودھ ڈالا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے کہ ربن ٹائپ بنے۔ یہ میں نے 2 سے 3 ڈراپس ڈالے ہیں ونیلا ایسنس کے، اور دیکھیں جب ہم اس کو اوپر کرتی ہوں تو یہ ایک ربن کے ٹائپ زمین اس کے اوپر گرنے لگ جاتا ہے جس برتن کے اندر میرا یہ بیٹر موجود ہے۔ اب آپ کوئی سا بھی برتن لے لیں، آپ کے گھر میں جست کے برتن ہیں آپ جست کا برتن لے لیں، اس کے اندر بنائیں۔ جست کے برتن میں تو آؤٹ کلاس بنتا ہے یہ کیک، زبردست بنتا ہے۔ میں نیکسٹ اپنی ایک ریسیپی شیئر کروں گی جس میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کتنا زبردست کیک ہمارا بنتا ہے نان سٹک پین میں، اس میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی۔ دیکھیں یہ ربن کی طرح کی کنسسٹنسی ہو، جیسے یہ میرا بیٹر جو ہے اس کے اندر آرام سے گر رہا ہے، اسی طرح سے آپ کی کنسسٹنسی ہو۔ میں نے تھوڑا سا بیٹر بچا لیا کیونکہ وہ میں نے پھر پین میں بنایا تھا۔ اچھا، اب کیونکہ اس کو پھولنے کے لیے بھی سپیس چاہیے، اب میں نے ایک کڑھائی لے لیں، آپ نان سٹک برتن لے لیں، کوئی پتیلا لے لیں، پریشر کوکر لے لیں، اس کے اندر نمک ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پہلے سے گرم کرنا رکھیں کہ آپ کو نمک کی آواز آنے لگ جائے، اور اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھیں، کپ رکھیں، پیالہ رکھیں، جو بھی آپ کو چیز ملے وہ رکھیں، اور اس کے اوپر آپ کا جو کیک کا بیٹر ہے جس برتن میں آپ نے انڈیلا ہے اس کو وہاں پہ رکھ دیں، اور رکھنے کے بعد اس کے اوپر میں نے رکھا ایک تھال ہے، آپ کے پاس بڑی پلیٹ ہو وہ رکھ لیں، اس کے اوپر سے بھی آپ نے نمک ڈالنا ہے۔ یہ ٹپ تھی ہماری آج کی، اس کی مدد سے آپ کا جو کیک ہے اس کا کلر اوپر تک آئے گا، اور اتنا زبردست یہ کیک بنے گا کہ کھانے والے حیران رہ جائیں گے کہ کیا واقعی یہ کیک آپ نے بنایا۔
अब आप इसको छुरी की मदद से चेक कर लें एक दफ़ा कि क्या आपका केक बन चुका है अंदर तक। अगर छुरी बाहर साफ़ निकले तो ईज़िली आपका केक बन चुका है। अब साइड्स इसके मैंने हटा लिए और इसको केक को कर लिया उल्टा, और इसको देखें इतनी खूबसूरत इसकी शक्ल बनी है। अब इसको आप सीधे तरफ से देखें, आपकी मर्ज़ी यहाँ से डेकोरेट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी उल्टे साइड से करना चाहें, जैसे आपको दिल करे। मैंने थोड़ी सी विपिंग क्रीम ली। केक मेरा गरम गरम है, अभी उसको मैंने ठंडा नहीं किया क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट टाइप का केक बन रहा है। अब इसके अंदर विस्क की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। इसके अंदर डाल दी मैंने थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ताकि इसका जायका आ जाए। इस क्रीम के डालने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे केक के अंदर जूसीनेस आ जाए। जो लोग केक के अंदर पानी डालते हैं, वो मैं पानी नहीं डालती, मैं उसके अंदर क्रीम ही डालती हूँ और गरम गरम केक के ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ, तो वो उसके अंदर तक जूसी बन जाता है केक। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। मेरे बच्चों ने कहा ये उल्टा साइड अच्छा है मम्मा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। इसके ऊपर अब मैंने डाल दी ये सारी क्रीम। अब ये क्रीम आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगी और इसके साथ साथ ये जूसीनेस इसकी इसके अंदर चली जाएगी। ये ज़बरदस्त सा मेरा केक रेडी है। इसको अपने तरीके से आप गार्निश करें, आपका जैसे दिल करे। मेरे पास ये थोड़ा सा न्यूटेला पड़ा हुआ था, मैंने वो इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया और छुरी की मदद से इसको स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर वॉलनट्स वगैरह रख दूँगी। तो ये मेरा मज़ेदार सा केक रेडी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। केक के हवाले से, केक बेकिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए हमारी क्रीम पिघल चुकी है और ये प्यारा सा हमारा केक रेडी है। अल्लाह हाफिज़।